ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पब्लिक साथ आपका मेज़बान असगर तहीम। किधर है ब्रिस्टर गोहर, किधर है अलीम खान, किधर है फलां, किधर है जनाब लतीफ़ खोसा। बीबी ने तो जनाब सबका चट्टा खट्टा खोल के रख दिया है। सुने अलीमा खान की इस गुफ्तगू में, इस वीडियो के अंदर हम अब बात करेंगे। आज हम बताते हैं आपको आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है। देखें, इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे PTI की तरफ से। हम अब बात करेंगे। आज इमरान खान के केसेस लगे हुए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे कि आप आके इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों पे जुल्म हो रहा है। अगर लॉयर्स होंगे तो उनके ऊपर नहीं हाथ उठा सकते। और इस वक्त 300 केसेस अगर इमरान खान के थे, आप इस वक्त देख लें हाई कोर्ट के अंदर। अब हम भी, इमरान खान ने कई दफ़ा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। अब कई दफ़ा इमरान खान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया। आज हम बताते हैं आपको आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स। आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, सलमान राजा बैठे हैं, सलमान सफ्दर खड़े हैं। किधर है हमारे सीनियर बाकी इमरान खान के जो लॉयर, जो टिकट होल्डर्स हैं? इस वक्त आपके बाद देख लें, हामिद खान है सेनेटर PTI के। इमरान खान इस वक्त जिनकी आंख खराब है, जो इस वक्त 2 केसेस लगे हुए हैं, जिसके अंदर आज ये 2 केस लग जाएं, इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर हैं, अली जफ़र किधर हैं, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है इधर, क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर हैं, जो इस्लामाबाद के हैं? आप हमारे से, अब हमारे से सुनेंगे, जो आप लोगों का काम था वो करें पहले जाकर। हमारी इंटरफेरेंस अब हम आपको पब्लिकली बताते हैं। पहले हम प्राइवेटली रिक्वेस्ट किया था, अब ये बंदे डॉक्टरों के पास पहुंच चुके हैं, वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें पता चल गई थी और हम इसलिए चाह रहे थे हम ऐसी जगह पे इमरान खान का इलाज हो जहाँ ये रिपोर्ट डॉक्टर ना कर सकें, ये छुपा ना सकें, और इमरान खान का इंडिपेंडेंट हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में स्पेशलिस्ट इलाज करें और फैमिली प्रेजेंट हो। ये हमारी रिपीटेडली रिक्वायरमेंट थी। और मुझे कहा गया, ये हुसैन अख्तरज़ादा ने कहा, मैंने कहा ये अलशफा आ रहा है, ये फिर से गलत आ रहा है, मैंने ट्वीट किया। उसने फिर कहा कि नहीं जी, ये उसके अल्फाज मैं रिपीट करती हूँ कि जी इनकी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, उसमें गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में जाएंगे और उनके डॉक्टर और फैमिली भी मौजूद होगी। थोड़ी देर के बाद तो हमने डॉक्टर उज़मा का नाम दे दिया हमारी फैमिली की तरफ से, और डॉक्टर आसिम यूसुफ का दे दिया। उन्होंने कहा है कि बहनें तो कबूल ही नहीं हैं। हमने कहा चलें, बहनें नहीं कबूल हैं, ये कोई भी बहन नहीं जा सकती, तो डॉक्टर निशरम बरकी का ले लें। फिर पता चला वो भी कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ कबूल नहीं, और हम अभी तक समझ रहे हैं ये शिफा इंटरनेशनल के लिए हो रहा है। इसके बाद कम्युनिकेशन पार्टी की तरफ से कोई नहीं आई, ना हमें पता चला कि ये जेल के अंदर इन्होंने कोई फ़ैसला किया था। पार्टी ने फ़ैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। हमें कुछ नहीं पता चला जब तक आसिम यूसुफ से हमारी बात नहीं हुई है रात को। ना हमें बताया गया, ना हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये जो सारा जो प्रेशर था, आपको अच्छा भला पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे हमने सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर ने जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी, उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया है कि जी हमें इंडिपेंडेंट, हमारे डॉक्टर्स ने मशवरा दिया शिफा इंटरनेशनल के लिए। और वहाँ पे पार्टी फ़ैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर, जब हम क्लियरली 10 मेरे ट्वीट्स हैं और हमने क्लियरली उनको इंडिकेट किया हुआ था पार्टी को, कैसे ये फ़ैसला कर सकते हैं। उसके बाद साइलेंस हो गया, हमारे से कोई रब्ता नहीं किया गया। हमें नहीं पता था कि जेल में जा क्या रहा है, कौन रहा है, क्यों रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और हम अभी तक समझ रहे थे, बल्कि ये भी किसी ने कहा शायद यहाँ पे ये जाकर वो वेरीफाई करेंगे, ये कोई प्रोसीजर है जिसके तहत इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल लेके जाएंगे। ये भी हमें कहा, किसी ने कहा, मुझे ये भूल गया। अब ये बताएं कि आपने जल्दी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पूरी करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए चीफ जस्टिस को आपने पूरा केस बंद करके इमरान खान को फारिग करवा दिया। उसके बाद हम किधर हैं?
اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے، کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. تو کون سا علاج ہوا تھا جب جیل میں گئے تھے؟ وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے تاکہ انڈورس کر سکیں، جو ابھی تک رپورٹ کسی ہمارے ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی رپورٹ نہیں ابھی تک ہے ہمارے پاس. ہم نے عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کو میرے ڈاکٹرز چیک کریں، میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. تو اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ہم کہاں جائیں اب؟ جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں، کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں. یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے، اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب ہم نے کرنا کیا نہیں ہے. ایک آنکھ کا ناظرین، سوال. میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ بریسٹر گوہر کی عنقریب چھٹی ہو جائے گی. شاید وہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ میرا یہ یاد ہو، جس میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ ایک وقت آئے گی کہ وہی پارٹی کے اوپر جناب چیئرمین ہوں گی، وہی جناب نگران چیئرمین ہوگی، وہی سب کچھ کو دیکھے گی. اور یہ تمام جتنے لوگ بھی آج جناب پھر رہے ہیں سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے. اور آج آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جناب جب علیمہ خان نے واضح طور پہ یہ بیان دے دیا ہے کہ یہ سب کے سب جناب ہمارے جناب نام استعمال کر کے کوئی ایم این اے بن گیا ہے، کوئی جناب بریسٹر سینیٹر بن گیا ہے، اور آج پھر جناب وہ گھروں میں جا کے سوئے ہوئے ہیں اور ہم جناب اکیلے اپنے خرچوں کے اوپر یہاں پہ جناب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. سارا دن ہم یہاں پہ احتجاج کرتی ہیں، کبھی ہماری کوئی بہن نالے میں گرتی ہے، کبھی کوئی جناب اس پہ پانی پھینکا جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں مجھے پہلے اس چیز کا اندازہ تھا، مجھے پہلے سارے چیزوں کا یہ احساس تھا کہ ان قریب ایسا ہونا ہے اور وہی ہو کے رہا. وجہ کیا ہے؟ مجھے کیوں یہ چیزوں کا اندازہ تھا کہ خاتون جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، جتنی بھی بڑی باشعور ہو، خاتون ہوتی ہے، یہ چھوٹا دل دماغ رکھتی ہے، یہ بہت جلد پھٹنے کو آ جاتی ہے اور بہت جلد ری ایکشن دیتی ہے. وہی ہوا کہ جنہوں نے جناب ان کے پیچھے مارے کھائیں، ذلیل ہوئے، گھروں میں ریڈ ہوئے، اور جن کو اٹھایا گیا، آج وہ سارے کے سارے جناب ایک عورت کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. یہ مجھے پہلے بھی اندازہ تھا اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ یہ بار بار کال دینا، بار بار احتجاج کے لیے کہنا، بار بار لوگوں کو نکلنا آپ کے کارکنان کے لیے مسئلہ پیش آ رہا ہے. ایسا مت کریں. لیکن بہرحال آپ تو چونکہ اب اندر ہیں اور اس کے باوجود جو باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہیں، کبھی جناب وہ سپارے پڑھ رہی ہیں، کبھی وہاں جا کے جناب وہ انٹرویو دے رہی ہیں. میرے خیال میں وہاں باہر جا کے ان کو یہ سپارے ویسے پڑھنے بھی نہیں چاہیے تھے، گھروں میں بیٹھ کے یہ تلاوتیں کرتی. کیا اندر وہاں باہر یہ فاتحہ خوانی دے رہی ہیں، وہ کس چیز پہ یہ جناب پڑھا جا رہا ہے؟ چلو بہرحال وہ جو مرضی کریں، دن رات چینوں کے اوپر بیٹھیں، پوڈ کاسٹ کریں، ویڈیوز بنائیں، پیغام دیں، اور بالآخر جس طرح آپ نے ایک بندے کو اکٹھا کر کے پارٹی کو مستحکم کیا اور گراس روٹ لیول تک جناب آپ کی جناب پذیرائی اور ایک محبت بڑھی. لیکن یہ عورت ہے، عورت ہوتی ہے. انہوں نے آج جناب سارے کے سارے آپ کے کارکنان بھگا دینے ہیں، اور کارکنان تو دور کی بات ہے، آپ کے جناب ایم این اے آج آپ سے نالا ہوں گے، آپ کے جناب سینیٹر آپ سے نالا ہوں گے. تو بہرحال یہ سلسلہ اگر مزید نہ روکا گیا تو شاید آپ کے لیے اور زیادہ پریشانی ہوگی. دوسری طرف آپ نے آج دیکھا کہ جناب پنجاب اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے جناب ایم پی اے صاحبان ہیں، وہ جہاد بنا کے اور اپنی جناب سیٹوں پہ انہوں نے اس کو برجمان کیا ہوا ہے. پیغام دنیا میں یہ دینا چاہتی ہیں، جو کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب پی اے یہ 10 ارب میں بکی ہے اور مریم نواز نے اپنا ایک جہاز 11 ارب میں خرید لیا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں یہ چلتی ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو میرے خیال میں یہ چاہیے تھا کہ ابھی آپ کے سامنے عوام کی کیا پوزیشن ہے، لوگ اس وقت جس حالت کے اندر ہیں، شاید آپ کو اصل میں اندازہ ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ امیر ابن امیر ہیں، آپ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی ہیں، آپ کو غربت کا نہیں اندازہ، آپ کو نہیں پتا کہ جناب کس طرح لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں. تو آپ تو بہرحال جس آپ کا جو لیول ہے، جس طرح آپ کو پہلے آپ نے دیکھا ہے، آپ نے جس یعنی حالات میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، تو آپ کو تو نہیں پتا کہ جناب یہ مسائل کیا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اصل بدقسمت یہ ہے کہ آپ کی جو قرب و جوار ہیں،
وہ بھی جناب آپ کو کوئی اتنا اچھا مشورہ نہیں دیتے. یہ وقت نہیں تھا کہ آپ، مجھے اندازہ ہے کہ آپ اتنے جلدی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. آپ اگلے ٹنور کے اندر یہ جناب اللہ تعالی کرتی، یہ جناب جہاز خریدتی. فی الحال اگر صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ کا جو پہلا ٹنور تھا اگر آپ سادگی سے گزارتی تو میرے خیال میں آپ کے مخالفین کو منہ کی کھانی پڑتی. آپ نے بھی جناب وہی کام کرنا شروع کر دیا ہے، جو کوئی کرتا ہے کر لے، ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، اپنی مرضی سے خزانے کو لوٹیں گے. پہلے آپ نے شروع میں آتے ہی جناب 77 کروڑ روپے کے لیے اپنے گاڑی کے رینوویشن کے لیے جناب ٹائر اور فلاں کے لیے آپ نے جناب فنڈ لے لیا، اور آج جناب 2 سال نہیں گزرے کہ آپ نے دوبارہ جناب اتنا مہنگا ترین جہاز خرید لیا ہے. بتلائیے اس قوم کی کیا حالت ہے. کبھی آپ نے نظر عمیق سے اس بات کو دیکھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج آپ تنقید کی زد میں ہیں، اور پھر دنیا کے سامنے آج بہرحال ایک سیاسی مخالفتیں اور سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور کرتی ہیں. آج جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، آپ کے یہ جہاز کو لے کے جانا، سچی بات یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی یہ انہوں نے ترجمانی کی ہے. لوگوں کا بھی یہی ویوز تھا اور یہی جناب ان کا جب کہنا تھا کہ ایسی پوزیشن میں کہ ہمارے گھروں میں فاقے ہیں اور ہماری وزیر اعلیٰ جناب مہنگے ترین جہاز خرید کے خزانے کو جناب دک دے رہی ہیں. تو بہرحال آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے.